کسی بیان پر کوئی اعتراض کیا کرے نا تو اعتراض والا اسٹائل نہیں ہونا چاہیے، اشکال والا اسٹائل ہونا چاہیے، سامنے والے کو بالکل مخنجو نہ سمجھیں. اب میں نے پچھلے بیان میں ایک بات کہی تھی کہ سیب چھیل کے کھانا چاہیے، کہی تھی نا. آپ کے فائدے کی ایک بات کہی تھی کہ بھئی سیب کا جو چھلکا ہے وہ آسانی سے ہضم، اگرچہ اس میں وائٹامن زیادہ ہیں، مگر میں نے کہا اس وائٹامن کا کرنا کیا ہے جو آپ کے جزو بدن ہی نہ بنے، ورنہ آئرن تو لوہے میں سب سے زیادہ ہے، تو کیلے صبح پانی کے ساتھ کھا لیا کرو. یہ ایک مثال سے سمجھایا تھا میں نے. اس پہ کسی صاحب نے طنز کیے کہ ڈاکٹر زیادہ جانتا ہے یا آپ زیادہ جانتے ہو؟ آپ خود تو کہتے ہو کہ جو جس فیلڈ میں ماہر ہے ان سے پوچھو، کیا خیال ہے؟ تو ڈاکٹر تو کہتے ہیں کہ چھلکے سمیت کھایا کرو، اور پھر انہوں نے حوالہ دیا کہ میں نے اپنے محلے کے ڈاکٹر سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک تو پہلے تو علماء کو برا بھلا کہا، علماء سے مراد میں، کہ یہ خام میں غلط معلومات لوگوں کو دے رہے ہیں، اور پھر کہا کہ چھلکے سمیت کھاؤ. سمجھ رہے؟ پھر کہا کہ یہ مولوی کیا کر رہے ہیں، غلط باتیں لوگوں کو بتا رہے ہیں. تو وہ صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ کا علم زیادہ ہے یا ڈاکٹروں کا، تو آپ نے یہ کیوں کہا کہ ڈاکٹر جو کہتے ہیں چھلکے سمیت کھاؤ تو نہیں چھیل کے کھاؤ؟ تو 2-3 باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. پہلی بات یہ کوئی شرعی مسئلہ بیان نہیں کیا ہے کہ آپ کو، میری عادت ہے چٹکلے درمیان میں جو مفید باتیں ہوتی ہیں بتاتا رہتا ہوں، تو اس پہ اتنا ایکسائٹیڈ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ کو ڈاکٹر نے کہا چھلکے سمیت کھا لو گے، چلو چھلکے کے ساتھ کھا لو. بلکہ میں کہتا ہوں آپ چھلکا کھا لیں، خالی سیب ہمارے یہاں بھجوا دیا کریں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے سامنے ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، حضرت سیب چھیل کے کھا رہے تھے. ڈاکٹر نے وہی طنز کیا کہ حضرت یہ چھلکے میں تو وٹامن زیادہ ہیں. حضرت نے چھلکوں کی پلیٹ ان کے سامنے رکھی، فرمایا یہ وٹامنز آپ کھائیں، مجھے کیا کھانے دیں، اندر کا سیب کھانے. تو اس کا جواب سنیں کہ مجھے پتا ہے، یہ تو میں خود بتاتا رہتا ہوں کہ جو جس فیلڈ میں ماہر ہوتا ہے مشورہ اسی کا لیا جاتا ہے. تو میں ڈاکٹر نہیں ہوں، لیکن یاد رکھیں کہ ڈاکٹروں کے بارے میں عام جو جنرل فزیشین ہوتے ہیں نا ہمارے محلے پڑوسوں میں، ان کو خوراک کے بارے میں ریسرچ ان کی عام طور پر نہیں ہوتی. یہ دواؤں کے بارے میں مہارت رکھتے ہیں. نہیں یاری بات، عام جو ڈاکٹرز ہیں نا ان کو نہیں پتا کہ کالی مرچ کیا کرے گی، اجوائن کیا کرے گی، کلوجی کے کیا فائدے ہیں. وہ بتائیں گے پیناڈول کیا کرتی ہے، آگمنٹن کیا کرتی ہے. انہوں نے یہ پڑھا ہی نہیں ہے. تو جو جس فیلڈ میں ماہر ہو اس کی رائے کا اعتبار ہوتا ہے. تو عام طور پہ، سب ڈاکٹروں کو نہیں کہہ رہا، عام طور پہ جو ڈاکٹر ہے وہ خوراک کے بارے میں ماہر نہیں ہوتے، وہ دواؤں کے بارے میں ماہر ہوتے ہیں. ان کو خوراک پہ ان کی ریسرچ، خوراک پہ حکیموں کی ریسرچ زیادہ ہے. سمجھ میں نہیں آئی میرا خیال؟ خوراک پر ریسرچ حکیموں کی، صحیح حکیموں، ایسا نہ ہو یوٹیوب پہ کسی کو حکیم بنا کے اس کی بتائی ہوئی خوراک کھانا شروع کر دیں. وہی ہو جائے گا کہ حکیم صاحب قبرستان سے منہ پہ کپڑا ڈال کے گزرتے تھے. اس نے کہا یار آپ جب بھی گزر رہے ہوتے ہیں آپ کا چہرہ کھلا ہوتا ہے، جیسے ہی قبرستان سے گزرتے ہیں آپ کپڑا ڈال دیتے ہیں. حکیم صاحب نے کہا شرم آتی ہے، اصل میں میرے ہی پہنچائے ہوئے ہیں سارے، یہ سب یہ میرے ہی پہنچائے ہوئے ہیں نا تجربے کاری کی بنیاد پر. تو اب قبرستان سے کیا کرتا ہوں، ان مردوں سے شرم آ رہی ہوتی. تو کوئی واقعی حکیم ہو، کوئی صحیح ہو، تو ان کی خوراک پہ ریسرچ زیادہ ہوتی ہے. کچھ ڈاکٹر بھی ہیں اس فیلڈ میں، لیکن وہ ان کی فیلڈ پھر الگ ہوتی ہے، جو آرگینک چیزوں پہ مہارت رکھتے ہیں. لیکن عام طور پہ جو کلینک کھول کے ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو خوراک کے بارے میں عام طور پر مشاہدہ ہے کہ معلومات نہیں ہوتی، انہوں نے ایک چیز پڑھی نہیں ہے. تو اس لیے ہم اتنے بے وقوف نہیں ہیں جتنے آپ ہمیں سمجھتے ہیں. اگر ایک بات ہم کہہ رہے ہیں تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اتنی موٹی بات معلوم نہیں ہے. اور سب سے بڑھ کر ہے مشاہدہ. اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ چھلکوں سمیت بھی سیب کھا کے دیکھیں اور بغیر چھلکے کے بھی کھا، تو آپ کا پیٹ خود تھوڑی دیر میں بتائے گا کہ آپ کے محلے کے ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہے تھے یا ممبر کے مولوی صاحب صحیح کہہ رہے تھے. یہ تو مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے نا. نہیں ہے. اور اگر بالفرض کسی کا پیٹ خراب نہیں ہوتا تو ہر چیز ہر ایک کے لیے، ہر نقصان دہ چیز ہر ایک کو نقصان بھی نہیں دیتی. وہ خاندانی میدا ہوگا، آرڈر پہ بنوایا ہوگا، اس نے آرڈر پہ بنوایا ہوگا. ہمارے حضرت میاں والی گئے
تو وہاں ایک حکیم پیٹ خراب تھا, حکیم صاحب نے ایک جلاب آور گولی دی, کہا یہ 2 گولیاں کھا لیں. حضرت نے جب کھائی تو وہ ایسے موشن ہوئے کہ ڈر تھا کہ سارا ہی مادہ فاسدہ نکل جائے گا. مجھے بتایا نا مادہ فاسدہ, آنتیں بھی نکل جائیں گی. حضرت نے اس حکیم سے کہا بھائی کیا کھلا دیا اللہ کے بندے؟ حکیم نے کہا کہ میں میاں والی میں یہ 4 گولیاں ان لوگوں کو کھلاتا ہوں تو بھی کچھ نہیں ہوتا. آپ کو جو 2 گولی کا اثر ہو گیا نا, تو انہوں نے کہا یہ میاں والی کے لوگ ہیں, لمبے ترنگے دیکھے ہیں نا آپ نے. حضرت نے فرمایا ہمارے حضرت کو میدے کی بچپن سے کچھ تھوڑی سی بیماری تھی, کمزوری تھی میدے میں. فرمایا کہ میرا میدا بچپن سے کیا ہے, کمزور ہے. تو وہ میاں والی جو 4 گولیاں سے کچھ بھی نہیں ہو رہا, وہ 4 جمال گوٹے کھا رہے ہیں تو ان کو مس کال بھی نہیں آ رہی, کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو ہر بعض لوگوں کا میدا اتنا, یہ جو مزدور پٹھان ہوتے ہیں آپ دیکھو یہ کیا کچھ نہیں کھا جاتے, کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن ایک ہم نارمل میدے کی بات کر رہے ہیں جو عام مسلمانوں کا میدا ہوتا ہے, خاص طور پہ کراچی والوں کا میدا. ان کا تو پیٹ جو ہے کراچی والوں کا, آپ کو پتہ ہے کیا حال ہے, وضو نہیں ٹھہرتا. پاک فضائیہ میں شمولیت روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو ایک نارمل آدمی کے لیے چھلکا اتار کے کھانا زیادہ فائدہ مند ہے. تھوڑا آئرن ملے گا مگر وہ جزو بدن بن جائے گا. زیادہ کے چکر میں کیا ہوگا کہ وہ پرانا والا بھی ہضم نہیں ہوگا, بلکہ اس سے بھی زیادہ کہ جس کا میدا اور بھی زیادہ کمزور ہے, تو پھر اس کو حکیم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ سیب چبا کے کھائیں اور بھوسا اس کا پھینک دیں. بعض لوگوں کا میدا سیب بالکل بھی ہضم نہیں کرتا کیونکہ بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے, ان کے میدے میں خوراک ٹھہرتی نہیں ہے. تو ان کو چھلکا تو دور کی بات, ان کو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ چھلکا کیا, یہ جو سیب کا گودا ہے یہ بھی نہ کھائیں کیونکہ یہ بھی بھاری ہوتا ہے. تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ جوس بنا کے پیے, نہ پھلوں کے جوس نہیں بلکہ پھل کھانا چاہیے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پھل چبائیں, سیب خوب چبا کے اس کا رس چوس لیں جیسے گنڈیری کھائی جاتی ہے, اور اس کا بھوسا پھینک دیں. تو اس سے آئرن بھرپور طریقے سے ملے گا, لیکن میدے پر بوجھ بھائی نارمل آدمی کھائے, ایک بہت زیادہ جس کا میدا کمزور ہے اس کی بات کر رہا ہوں. تو ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ ڈاکٹروں کی خوراک پہ ریسرچ عام طور پہ جو ڈاکٹر ہیں ان کی نہیں ہوتی. مجھے 2 سال پہلے تھوڑے پھنسیاں دانے نکل آئے میرے جسم پہ, میں بڑا پریشان تھا, اینٹی بایوٹک کھانا شروع کی. ویسے میں اینٹی بایوٹک کھاتا نہیں ہوں لیکن تنگ آ گیا تھا تو مجبور ہو کے کھانا شروع کی تو فائدہ نہیں ہو رہا. میں جامعۃ الرشید گیا, وہاں ایک نیم حکیم, زیادہ بڑے حکیم بھی نہیں ہے وہ, جو خطرہ جان جن کے بارے میں کہا جاتا ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ یار کالی مرچیں بھر کے لو, منہ میں ڈالو, تھوڑی سی چباؤ, پانی سے نکل لو, 2-4 دفعہ کرو, سیٹ ہو جائے گا. میں نے ایسے ہی کیا, پہلی دفعہ میں ہی سیٹ ہو گیا. کالی مرچ منہ میں ڈالی, تھوڑی سی چبائی اور بولو بھائی نکل لی. طبیعت ہل کو گئی تھوڑی سی, تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بھی کھل گئیں اور عجیب سا ہو گیا, لیکن 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ دانے غائب ہو گئے. پہلی دفعہ میں ہی اثر ہونا شروع ہو گیا. آپ لوگ نہ کریں اللہ کا واسطہ, ہر چیز ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی. پھر میں نے کالی مرچ کے بارے میں ریسرچ کرنا شروع کی, ڈاکٹروں سے بھی. ایک ڈاکٹر ہے جو خوراک کے بڑے ماہر ہیں, میں نے کہا حکیم صاحب نے بتایا کہ بھئی یہ دانے وانے پھوڑے پھنسیاں نکلی ہو, کالی مرچ کو ایسے پانی سے پھانک لو. تو انہوں نے پھر بتایا کہ کالی مرچ میں وٹامن سی بہت زیادہ ہوتا ہے. پھر ایک اچھے حکیم سے بھی رابطہ کر کے ان سے پوچھا کہ یہ کالی مرچ, انہوں نے بتایا کہ کالی مرچ کے یہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ بھی ہماری کوئی ہیلتھ کا چینل نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ واقعی یہ کیا کرتی ہے, جسم میں جتنے بھی فاسد چیزیں ہیں یہ آپ کی باہر جسم سے باہر نکال دیں. پھر انہوں نے بتایا کہ جتنے بھی یہ جو اچھے حکیم لوگ ہوتے ہیں نا, یہ کچن سے باہر نہیں جانے دیتے. آپ کے کچن میں ہر چیز موجود ہے, جو عام طور پہ جو بیماریاں ہو رہی ہیں ان سے علاج کی ہر چیز موجود ہے. ابھی پرسوں جامعۃ الرشید میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے, انہوں نے ایک ہیلتھ کے حوالے سے لیکچر دیا, اس میں انہوں نے بڑی زبردست بات کہی. انہوں نے کہا یہ جو پین کلر آپ لوگ کھا رہے ہیں تو خود تھوڑی سا سوچو کہ جب پیراڈول ایجاد نہیں ہوئی تھی اس وقت لوگ درد ختم کرنے کے لیے کیا کھاتے تھے. میری بات, اس وقت بھی تو اللہ نے کوئی چیز پیدا کی ہوگی نا, ورنہ کیا درد سے تڑپتے رہتے تھے. ظاہر ہے اس وقت یہی ہلدی دودھ میں ڈال کے, گرم دودھ میں ڈال کے ہلدی پی لی, یہ کر لیا.
تو ایلوپیتھک دواؤں کی طرف جب تک سخت مجبوری نہ ہو مت جائیں، کیونکہ ان دواؤں کے سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ان دوا کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، یہ غلط ہے. سب سے پہلا سائیڈ افیکٹ پیناڈول کھاتے ہی کیا ہوگا؟ پیٹ خراب ہو جائے گا. اس کا مطلب کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے پیٹ میں جا کے. تو اتنا ہلکا نہیں ہے یہ دواؤں کا معاملہ. میں نہیں کہہ رہا کہ دوائیں نہ کھائیں، سخت مجبوری میں، جب تک سخت مجبوری نہ ہو دوا کی طرف بولو بھائی نہ جائیں. اور بچوں کو تو حتی الامکان دور، لکھا ہوتا ہے دوا پہ کہ تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. مطلب یہ تو صرف یہ والی پلائیں، تو آپ کہیں یہ والی بھی دور رکھیں. تو کچن میں ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ وہ ایسی چیزیں ہیں کہ وہی استعمال کرو، آدمی فٹ فاٹ رہتا ہے. اچھا ایک بات مجھے بتاؤ، جب آپ کلینک میں جاتے ہیں ڈاکٹروں کی، آپ کو خوشبو آتی ہے یا دواؤں کی ایک عجیب سی اسمیل آتی ہے؟ اسمیل آتی ہے. کسی حکیم کے مطب میں جاؤ، خوشبو آتی ہے کہ نہیں آتی؟ ایسی بہترین یہ معجون تباش، وہ شربت سندل، یہ عرق گلاب، اور یہ معجون است قدوس ٹھیک ہے، اور یہ خمیرہ مراویر، یہ خمیرہ گاؤزگان، ایسی ایسے عرقیات اور کیا زبردست خوشبو آ رہی ہوتی ہے. تو یہ چیزیں خوشبودار ہیں، یہ کیمیکل نہیں ہے، یہ اوریجنل شکل میں ہے. یعنی قدرت کی جو قدرت نے جس شیپ میں چیزوں کو پیدا کیا اس کے زیادہ قریب. تو ایسے میرے پاس بہت واقعات ہیں، اگر میں سنانا شروع کر دوں تو اثر ہو جائے گی یہیں پہ کہ فلاں دوا کھا رہے تھے لیکن فلاں چیز کچن میں رکھی ہوئی چیز کا استعمال کرنا شروع کیا تو اللہ نے شفا دے دی. تو اس لیے حتی الامکان اپنے آپ کو ایلوپیتھک دواؤں سے بچائیں. میں یہ نہیں کہہ رہا چھوڑ دیں، بالکل ایسا نہیں ہے. بعض دفعہ جانا پڑا، ہم بھی جاتے ہیں، کیونکہ ہم جب جائیں گے تو ڈاکٹر بولے گا اس دن تو یہ کہہ رہے تھے، اب خود کیوں پہنچے ہوئے ہو. تو ضرورت تو سب کو ہے بھائی، لیکن میں حتی الامکان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دم دواؤں کی طرف بھاگنا، پین کلر کھا رہے، ذرا سا درد ہے تو برداشت کر لو بھائی، درد نہیں ہو بس جسم میں، بالکل فٹ فاٹ رہا ہوں، بالکل فٹ فاٹ کوئی بھی نہیں ہوتا. تھوڑا سا درد ہوا تو پیناڈول کھا لو، نہیں کھاؤ، تھوڑا درد ہو رہا ہے ہونے دو، کچھ نہیں ہوگا، مرو گے نہیں. زیادہ تکلیف بڑھ رہی ہے پھر ٹھیک ہے، اس میں بھی کوشش کریں کہ کوئی ہلدی ملدی دودھ میں ڈال کے پی لیں تاکہ درد، پھر بھی نہیں ہو رہا تو پھر چلو وارن کھا لیا آپ نے، گردوں کا بیڑا غرق تو ہوگا لیکن وقتی طور پر طبیعت سیٹ ہو جائے گی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، اور کسی پر اعتراض بھی کریں تو اعتراض نہ ہو لب و لہجہ اشکال والوں کی، مولوی صاحب آپ نے یہ بات کہی تھی لیکن اس پر ہمیں ایک اشکال ہے کہ ڈاکٹر صاحب تو یہ کہہ رہے تھے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ کیا خیال ہے؟ اچھا اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں، وقت کم رہ گیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا، جو موضوع تھا وہ تو میرے ذہن میں ہے لیکن یہ بات چینج کہاں سے ہوئی جی؟ ہاں ایک تو وہ یا رسول اللہ والا ٹاپک چھیڑنا ہے. دوسری جو اصل بات میں کر رہا تھا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت مثالیں دی ہیں کہ جب انسان دین پر آتا ہے تو اللہ فرماتے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں. تو اگر غلط مطلب لینا چاہو گے تو اس کا بھی نکال سکتے ہو. تو اس لیے مسلمانوں کے کلام کا اچھا مطلب تلاش کیا کرو، اچھے معامل پر اس کو پھیرا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تباغضوا ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے بغض مت رکھو، ایک دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر مت جلو. کونوا عباد اللہ اخوانا، سب اللہ کے نیک بندے بن کر اور بھائی بھائی بن کے رہو. تو یہ جبھی ممکن ہے جب ہمارا ہر آدمی کو اچھے رخ پر لے کر جائیں گے، اچھے کلام پر. ہاں کوئی بنتا ہی نہ ہو 100% وہ بندہ بھی باطل ہو اور گمراہی پھیلا رہا ہو، پھر ایک الگ بات ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میرا ایک بیان تھا یا رسول اللہ مدد کہنا شرک ہے. وہ پورا بیان نہیں ہے، اس کا شارٹ کلپ کسی نے کاٹ کے لگا دیا. اب اس پہ بعض لوگوں نے کہا کہ فلاں بزرگ نے بھی تو یہ لکھا ہے یا رسول اللہ، فلاں بزرگ نے بھی تو لکھا ہے کہ یا رسول اللہ، فلاں نعت میں آتا ہے کہ یا رسول اللہ. تو یاد رکھو یا رسول اللہ مدد نہیں، صرف یا رسول اللہ کہنا یہ اس وقت شرک ہے جب کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ میں جہاں سے بھی نبی کو پکاروں گا نبی میری آواز بنفس نفیس خود سنیں گے، اور میں جس کام کے لیے بھی نبی کو کہوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ میری حاجت پوری کر دیں گے. اس نیت سے اگر کوئی یا رسول اللہ کہتا ہے تو وہ شرک ہے. اس کو خامخواہ میں دائرہ اسلام میں داخل کرنا پھر یہ مسئلہ خراب ہو جائے گا. اسلام کا دائرہ اتنا محدود نہیں ہے کہ ساری دنیا کے سارے انسان اس میں آ جائیں.
کچھ آئیں گے کچھ باہر نکلیں گے، کیونکہ تو توحید کا مسئلہ ہے. لیکن اگر کوئی اس نیت سے نہیں کہتا، محبت میں کہتا ہے یا رسول اللہ، جیسے شاعر لوگ شاعری میں اپنے محبوب سے دور بیٹھے ہوتے ہیں لیکن اپنے محبوب کو یا کے لفظ سے خطاب کرتے ہیں، اے میرے محبوب، اے میرے محبوب، ہوتا ہے نا شاعروں کا کلام. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہاں بیٹھے بیٹھے براہ راست میری بات کو سن رہے ہیں. تو ایسی صورت میں یا رسول اللہ کہنا شرک، بولو بھائی، نہیں ہوگا. تو یہ دو فرق کرنے پڑیں گے. اسی وجہ سے کوئی بھی یا رسول اللہ کہہ رہا ہے تو ہم اس پہ فوراً شرک کا ٹھپا نہیں لگا دیتے، اور لگانا بھی نہیں چاہیے. اس کے مطلب دیکھا جائے گا، مفہوم پوچھا جائے گا کہ کیا مفہوم ہے. اگر بغیر کسی تعویل کے دو ٹوک لفظوں میں کہتا ہے کہ نہیں نبی ہر جگہ سے میری بات سنتے بھی ہیں اور میری مدد ہر جگہ سے کرتے بھی ہیں، پھر تو اللہ کے ساتھ شریک کر لیا نا. پھر بھی خواہ میں لبرل بن کے کہنا نہیں 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 ہم کسی کو نہیں کافر کہہ سکتے، تو یہ لبرل پنے کی انتہا ہو جائے گی پھر. ٹھیک ہے، یہ آپ لبرل ہونے میں انتہا کو پہنچ چکے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھو، جب کوئی خاص ویژن سامنے ہوتا ہے، جب کوئی خاص مقصد سامنے ہوتا ہے، تو پھر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو بتائی ہوئی ہیں وہ ہماری سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اس پر میں بیان چلا تھا کہ پھر علماء سے بھی محبت ہونا شروع ہو جائے گی. اور اگر مقصد حیات ہی نہیں ہے تو دنیا میں سب سے فضول قوم آپ کو مولوی لوگ لگیں گے. کیوں؟ جب آپ کا آخرت مقصد نہیں ہے، آخرت مقصد ہی نہیں ہے، جنت پر یقین ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کی نظر میں ڈاکٹروں کی اہمیت ہوگی. آپ کہیں گے بھائی جب بیمار ہوتے ہیں تو شفا اللہ ڈاکٹر کے ذریعے دیتے ہیں. آپ محبت کرو گے سائنسدانوں سے، آپ محبت کرو گے انجینئروں سے، آپ محبت کرو گے سیاستدانوں سے، ہر طبقے سے محبت کرو گے، لیکن آپ کو مولانا لوگ کیا لگیں گے؟ دنیا کے سب سے فضول. کیونکہ مولانا لوگ نہ علاج کرتے ہیں، مولانا لوگ نہ کاروباری مشورے دیتے ہیں، اگر مشورہ دے بھی دے تو ڈبوا دیں گے آپ کو. مولانا لوگ کچھ بھی نہیں کرتے، باتیں کرتے ہیں بیٹھ کے بس. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ بس مسائل بتاتے ہیں، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تو اس سے کوئی تنخواہ تو بڑھتی نہیں ہے، بلکہ جو کمانے کا اچھا بڑا ذریعہ چل رہا تھا وہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ ناجائز ہو جاتا ہے. پتہ چلا بھی مولوی صاحب سے پوچھ لیا تو یہ حرام نکلا، اب چھوڑو اس کو. تو اس لیے کباب میں اگر ہڈی بنتے ہیں تو سب سے بڑی ہڈی ان کے لیے کباب میں کون ہوتا ہے؟ مولانا. سبھی لوگ کہتے ہیں نا مولانا کیا کر رہے ہو، کہتے ہیں نا لوگ. ہاں، روحانی علاج والے مولوی ان کو سب کو اچھے لگتے ہیں، کیونکہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ لوگ ہماری شادیاں بھی کرا رہے ہیں، ایسے دم دے بتاتے ہیں، ایسے وظیفے، ہماری اولادیں بھی پیدا ہو رہی ہیں. تو روحانی والوں سے تو بہت محبت ہوتی ہے لوگوں کو. روحانی والوں کو دبا کے ہدایا ملتے ہیں. روحانی والوں کے ہدایا اگر آپ جا کے دیکھ لو، یہ ان کی باتیں جو نہیں لیتے پھر بھی ان کو جو زبردستی ملتے ہیں، روحانی والوں کو جو فیسز پیسے ملتے ہیں، روحانی والے جو ملکوں کے سفر کرتے ہیں. کیونکہ روحانی والے کیا کرتے ہیں؟ 100 فیکٹریاں بنتی نا، کسی ایک کی فیکٹری بھی اللہ نے کھول دی. دم تو 100 پہ کیا تھا انہوں نے، ایک کے مقدر میں تھا کہ اللہ اس کے کاروبار کو چلا دے گا. تو وہ جو اللہ اس کے کاروبار کو چلاتا ہے تو وہ کس کے کھاتے میں چلا جاتا ہے؟ حضرت جی کے. اب ایک سیٹھ صاحب بھی اگر کسی پہ عاشق ہو گئے تو مزہ آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ ایسے روحانی والوں کو میں جانتا ہوں سعودی عرب جا کے اربوں کی فیکٹریاں کھول کے آ رہے ہیں، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. اربوں کو بیوقوف بنانا شروع کر دیا اب روحانی والوں نے. سعودی عرب میں تو یہ ڈرامے بازی تھی ہی نہیں، لیکن ہمارے پاکستان سے الحمدللہ بہت ساری چیزیں ایکسپورٹ ہو رہی ہیں، ان میں یہ فضول کی روحانیت بھی ایکسپورٹ ہو رہی ہے، اس کو بھی الو بنا دیں. اور جو علماء جو حلال حرام والے ہیں ان سے لوگ پریشان رہتے ہیں کہ یار ان کے پاس بیٹھو تو فلاں کی دعوت کھانا جائز ہے، فلاں کی دعوت کھانا حرام ہے. بارات کا کھانا، پابندیوں پر پابندیاں. حضرت میرے بھائی کی شادی ہے، میں اس میں جا سکتا ہوں، مس گیدرنگ ہے نہیں جا سکتے. پتہ ہے یار مسئلہ ہے، پوچھ کے ہی مصیبت میں پھنس گئے. ٹینشن ہے. حضرت میں ابھی ایک صاحب نے 20 لاکھ کی گاڑی خریدی، مجھے کال کی، انہوں نے کہا کہ انشورنس کرا سکتا ہوں، میں نے کہا حرام. مجھے کہنے لگے تکافل کرا سکتا ہوں، میں نے کہا ہماری رائے کے مطابق تکافل بھی جائز نہیں.
ٹھیک ہے اختلافی مسئلہ ہے، لیکن ہمیں تو مجھے اس کے ناجائز ہونے پر بہرحال اطمینان ہے. دلائل کیا ہے وہ موقع نہیں ہے، نہ وہ عوام کو اتنی گہری باتیں معلوم ہیں، تو اختلاف ہو سکتا ہے. تو میں نے کہا میری رائے، اس نے کہا آپ پر میں اعتماد کرتا ہوں، میں نے کہا میری رائے میں صحیح نہیں ہے. باقی اگر کوئی کسی بڑے عالم کو دوسرے عالم کو فالو کرتا ہے تو اس کا اپنا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اختلاف ہوتا ہے علماء میں. انہوں نے نئی تکافل بھی نہیں کرایا، 20 بھی نہیں 40 لاکھ کی گاڑی تھی، مجھے یاد آیا، وہ گاڑی چھن گئی. وہ گاڑی کیا ہو گئی؟ مجھے فون کر کے کہہ رہے حضرت گاڑی چھن گئی. میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے کہا قیامت میں انشاءاللہ مل جائے گی. قیامت میں وہ تو بڑے نیک آدمی تھے، پھر بھی آتے ہیں ملنے کے لیے، ورنہ وہ کہتے جب بھی، وہ تو اچھے آدمی نہ ہوتے تو جب بھی میں گزرتا کہتے ہیں یہ ان کی وجہ سے ہوا ہے. ابھی تکافل کرایا ہوا ہوتا تو مل جاتی، انشورنس کرائے گا مل جائے. تو ایسے لوگوں سے کون محبت کرے گا بھائی؟ کیا خیال ہے؟ کون محبت کرے گا؟ کون کہے گا مولوی صاحب آپ بہت اچھے ہیں؟ کہے گا یار یہ مروا دیا مروا دیا. تو اس لیے مولوی کیا سمجھا جاتا ہے؟ کباب میں ہڈی. لیکن میں ان سے کہتا ہوں جن کی 40 لاکھ کی گاڑی چھینی ہے، جب وہ قیامت میں ثواب کو دیکھیں گے تو پھر شاید ہم سے محبت کرنا. ٹھیک ہے تکافل کے میں اختلاف ہے، لیکن ان کی نیت تو یہی تھی نا کہ خواہشات نفسانیہ کی پیروی نہیں کرنی، جس عالم کی بات زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے اس کو فالو کرنا ہے. ان کی نیت اچھی تھی تو ان کو نیت پر اجر انشاءاللہ ملے گا، لیکن وہ تو قیامت میں ملے گا نا. کیا دنیا میں تو مولویوں کا بیڑا غرق ہو گیا نا، ایسے مولویوں تو قیامت میں ملے گا. تو اسی طرح وراثت کا مسئلہ لوگ پوچھنے کے لیے آ جاتے ہیں. ایک صاحب پوچھنے کے لیے آیا کہ میں نے ابا کے کاروبار کو زمین سے لے کے آسمان تک پہنچایا، یہ کیا وہ کیا، ابا سب کچھ میں ہی کر رہا ہوں. میں نے کہا آپ نے جتنا بھی کیا کام، کاروبار کس کا ہے؟ ابا کا ہے. جب مریں گے ابا کا انتقال ہوگا تو آپ کو اتنا ہی ملے گا جتنا اس بھائی کا حصہ ہے جس کا کاروبار میں کوئی محنت نہیں ہے. اب وہ خوشی سے کہے گا کہ مولوی صاحب یہ 50 روپے آپ کو دیا، کہے گا مولوی صاحب یہ لو 100 روپے. اتنی خوشی ہوئی آپ کا جواب سن کے، بڑا مزہ آیا. کہے گا یار اس لیے کہہ رہا تھا ان مولوی صاحب کے پاس نہیں جاؤں. پھر وہ مجھ سے لڑتے ہیں بھائی سارا کام میں کر رہا ہوں یار، 20 سال سے میں نے کاروبار سنبھالا ہوا ہے، مجھے کچھ نہیں ملے گا. تو میں جواب میں کہتا ہوں ملے گا. خوش ہو جاتا ہے کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. بار بار مجھے فورس کرو تھے یار، میں 20 سال سے ابا کی ساری دکان میں نے سنبھالی، سارا دن میں یعنی میں نے محنت کر کے اس کاروبار کو آسمان تک پہنچایا، کچھ نہیں ملے گا. تو میں تسلی کے لیے کیا کہتا ہوں؟ ملے گا. وہ بڑا خوش ہو جاتا ہے کہ شاید 1/3 میرا وہ اس میں لگتا ہے. میں کہتا ہوں ثواب ملے گا. وہ پوچھتا ہے نا کیا ملے گا، میں کہتا ہوں ثواب ملے گا. پھر ثواب ملے گا تو بہت زیادہ ثواب ملے گا. لیکن اگر اس طرح کے اسٹائل رہا تو وہ ثواب بھی وہ بھی نہیں ملے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ بھی نہیں. تو کون خوش ہوگا بھائی؟ کیا خیال ہے؟ لیکن اگر آپ آخرت کو مقصد بناتے ہو پھر انشاءاللہ آپ کو مولوی بھی اچھے لگیں گے. کیا خیال ہے؟ تو مولوی بھی اچھے لگیں گے آپ کو، اور آپ کہیں گے بھائی یہ بھی معاشرے کی ضرورت ہے. تو وہ جو کمال اتاترک کا میں نے بتایا تھا نا، اس نے مولویوں کو سمندر میں ڈبو دیا تھا سب کو. تو اس پہ ہمارے رشتے دار کہہ رہے تھے وہ بڑا اچھا کیا، ترکی کو مولویوں سے پاک کر دیا، وہ سب کچھ ختم ہو گیا، پھر خواریت بھی ختم. میں نے کہا دیکھو لڑتے تو سب ہیں، سیاستدان بھی لڑتے ہیں، تو کیا سارے سیاستدانوں کو ڈبو دو گے؟ ڈاکٹروں میں بھی اختلاف ہوتا ہے، اچھے ڈاکٹر بھی ہیں 2 نمبر بھی ہیں، تو کیا سارے ڈاکٹروں کو انٹر میں بھر گئے تو علاج کس سے کراؤ گے؟ تو اسی طرح یہ باتیں کرنا کہ سارے مولویوں کو اڑا دو، یہ آج کل بہت چل رہا ہے. ارے ان سب کو بین کر دو، سب کو ختم کر دو، سب کو ختم کر دو میرے بھائی. لیکن آپ کا معاشرہ پھر کیا بن جائے گا؟ یورپ میں. تم میں پھر بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. پھر یہ بتا دو یہ مولوی ہے جن کی وجہ سے بوڑھے ماں باپ کو لوگ گھر میں رکھتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں تو کسی مولوی کا بیان نہیں سنتا پھر بھی ماں باپ سے محبت کرتا ہوں. تو کب تک؟ یہ تو ابھی اثرات چلے آ رہے ہیں. آپ کی نسل پھر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی. کچھ اثرات ہیں ابھی علماء کے، لوگ علماء کے قریب نہیں بھی ہیں تو ان تک بھی ان کے باپ دادا نے علماء کے قریب تھے. جہاں بھی آپ کو خیر نظر آئے گی اس کا سرا کسی نہ کسی عالم سے مل رہا ہوگا.
اگر آپ نئی عالم سے ملتے اور آپ میں خیر ہے تو آپ کے باپ دادا ملتے ہوں گے، پردادا ملتے ہوں گے، ان کے اثرات ہیں جو بلڈ میں منتقل ہو کر آپ تک پہنچے ہیں. لیکن آپ نے اگر علماء سے دوری اختیار کی تو یاد رکھو پھر یہ سلسلہ زیادہ نہیں چلے گا. ممکن ہے آپ ٹریک پر چلتے رہیں، آپ کی اولاد ٹریک سے ہٹ جائے گی. انجام وہی ہوگا جو یورپ اور امریکہ کا ہوا ہے انجام، جو مغربی دنیا کا انجام ہوا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ علماء سے اگر دور ہوگے تو پھر بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. پھر بہنیں بھول جائیں کہ بھائی ہماری سرپرستی کریں گے اور ہم پر خرچ کریں گے. بیویاں بھول جائیں کہ میاں کما کما کے ہمیں کھلائیں گے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال. عورتیں بھول جائیں کہ میاں کما کما کے ہمیں کھلائیں گے. پھر عورتیں یہ بھی بھول جائیں کہ ہمارا میاں صرف ہمیں پر نظر اٹھا کے دیکھے گا، ادھر ادھر آنکھ مٹک کے نہیں کرے گا. جب لبرل بنے گا تو پھر انگریزوں کے قریب ہوگا. پھر ان کے یہاں پڑوسن بھی، پڑوسیاں، پڑوسن کیا ہے اور وہ انٹی کیا ہے اور کلی کیا ہے، وہ سب حساب کتاب ان کے چل رہا ہوتا ہے. پھر یہ ماحول بنے گا فیوچر میں. سود کھائیں گے لوگ، وراثت نہیں دیں گے، کتوں کے نام وراثت کر کے چلے جائیں گے. باپ اپنی اولاد کو نہیں دے گا گھر میں پالے ہوئے، بلکہ اولاد ہوگی نہیں. کیونکہ جب دولت کی ہوس پیدا ہوگی نا، پیسے جمع کرو پیسے جمع کرو، تو پھر بچے کیوں ہو؟ کیونکہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو کھلانا پڑتا ہے. یہ تو مولوی بتاتے ہیں کہ کھلاؤ گے تو اللہ جس میں اور برکت دے گا. کیلکولیٹر تو بتاتا ہے کہ بچے پہ خرچ کرو گے تو پیسے کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے. تو پیدا ہی نہ کرو. جب بچے پیدا نہیں ہوں گے تو محبت کے لیے پھر کتے پالنے پڑیں گے آپ کو. کیا خیال ہے؟ پھر کتے سے دل لگاؤ گے. میں نے دیکھا ہے ایسی فیملی جن کے خاندان ختم ہو گئے تو انہوں نے بلیاں پالی لی ہیں. بلیوں سے ایسی محبت کر رہے ہیں جیسے ہم اپنے بچوں سے بھی محبت نہیں اتنی ہوتی. بلیاں پال رہے ہیں، کتے پال رہے ہیں، محبت ہی نہیں مل رہی ان کو، تو جانوروں میں محبت نظر آتی ہے. تو پھر یہ ہو جائے گا. تو اس لیے مولویوں کو اتنا برا بھلا مت کہا کرو. یہ تمہارا جو نظام چل رہا ہے اور خاندان ایک چل رہا ہے اور کچھ خیر غالب ہے، تو یہ کس کی وجہ سے ہے؟ علماء کی وجہ سے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں. اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.